اسی طرح برے اعمال میں بھی انفرادی اعمال ہیں جو انسان الگ الگ انفرادی طور پہ کرتا ہے، ان کی جواب طلبی بھی انفرادی طور پر ہونے والی ہے۔ اسی طرح گناہ بھی، برائی بھی اجتماعی ہے، کہ ان کی جو جواب طلبی ہے وہ بھی اجتماعی ہونے والی ہے۔ یہاں پہ جن و انس کی پوری قوم کو رب نے مخاطب کیا، فرمایا یا معاشر الجن والانس۔ اب یہ قیامت کا ایک منظر ہے، ایک کیفیت ہے کہ الہ العالمین جو غنی عن العالمین ہے، جو عرش و فرش کا مالک ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، وہ سارے جن و انس کو خطاب کر رہا ہے۔ فرمایا یا معاشر الجن والانس، اے جن و انس کی ساری قوم، الم یاتکم رسل منکم، آج تم ہمیں بتاؤ گے کہ کیا تمہاری طرف ہمارے رسول نہیں آئے؟ یقصون علیکم آیاتی، کیا تمہیں انہوں نے میری آیات نہیں پہنچائی؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیا انہوں نے تمہیں آج کے دن کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ تم مجھ سے ملنے والے ہو؟ رب کائنات سے ملاقات کا ایک دن مقرر ہے، کیا تمہارے رسولوں نے تمہیں نہیں بتایا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے انفرادی حساب ہو چکا ہوگا، ہر ایک کا جو انفرادی طور پر حساب ہے وہ ہو چکا ہوگا۔ اب اس انفرادی حساب میں ہر بندہ اپنے اعمال کے جواب دیتے ہوئے جب کہیں گڑبڑ کرے گا، جب انسان کہیں کہیں وہاں پہ بھی اپنی ضد، انا، ہٹ درمی کا شکار ہوگا، تو وہاں رب تعالیٰ انسان کے ہاتھوں سے، پاؤں سے اور دیگر جس طرح کرامن کاتبین ہیں ان کے ذریعے سے انسان کے اعمال کو اس میں واضح کر چکا ہوگا۔ اب اس کے بعد انسان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا، انسان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا، تو پھر جواب کیا ہوگا؟ اب قرآن چاہیے اس کلام مجید کی پختگی پر اور اس کی حقانیت پر کہ رب تعالیٰ ایک طرف سوال بھی بتاتا ہے، ایک طرف جواب بھی بتاتا ہے۔ قیامت کا منظر اب دیکھیں، اس سے زیادہ اور تربیت کیا ہوگی، اس سے زیادہ تعلیم کیا ہوگی، اور اس سے زیادہ اور تیاری کیا ہوگی کہ رب یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں کیا پوچھنے والا ہوں، یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہاں جواب کیا دیا جائے گا، اپنا بھی بتا رہا ہے الہ العالمین کہ میں نے یہ سوال کرنا ہے، اور بندوں کا جواب بھی بتا رہا ہے کہ اب وہاں پہ مخلوق کا جواب کیا ہوگا؟ قالوا شہدنا علی انفسنا۔ اب جب انفرادی سوال و جواب ہو جائے گا نا، تو کیونکہ انسان دیکھ چکے گا، اس مرحلے سے گزر چکے گا کہ میرے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں ہے، میرے پاس دھوکے کا، فریب کا، مکر کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے تو سارے جو ایویڈنس ہے، جو ثبوت ہے، وہ سارے کھول کے رکھ دیے ہیں۔ اب انسانوں کا، مخلوق کا جواب کیا ہوگا؟ قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 130 رب فرماتا ہے کہ جب ہم پوچھیں گے، اب اس کا پوچھنا اللہ اکبر، پھر اس کا پوچھنا ہے جو غنی العالمین، جو سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، کسی کو نہیں پوچھتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قیامت میں مخلوق ساری پیش کی جائے گی، مگر سوال و جواب انسانوں سے ہوگا، جواب طلبی انسانوں سے ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رسول انسانوں میں بھیجے گئے، انبیاء و رسول کا پورا سلسلہ۔ یہ اگلی آیت میں رب اس کو واضح کرے گا کہ جواب طلبی ان سے ہی کیوں ہے، یہ اگلی آیت میں رب فرما رہا ہے۔ اب سنیے کہ وہاں پہ جواب کیا ہوگا؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں، تیرے رسول آئے تھے، انہوں نے تیری آیتیں سنائی تھی، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ حشر ہونے والا ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ ایک دن رب کے پاس پیش ہونا ہے، انہوں نے اپنا کام صحیح طریقے سے کیا تھا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ آج تم ایسے کیوں یہاں پیش کیے گئے ہو؟ تو وہ کہیں گے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا،
دنیا کی زندگی نے ہمیں بھلا دیا، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکہ دیا۔ جس طرح رب تعالیٰ نے کہا نا قرآن مجید کی آیات میں کہ ہم دنیا کے مال و دولت کو سجا کر انسانوں میں پیش کرتے ہیں، بڑی خوبصورتی نظر آتی ہے، بڑی رنگینی نظر آتی ہے، اور انسان اسی رنگینی میں کھو جاتا ہے۔ اب جب وہاں وہ پوچھے گا نا جو پوچھنے والا نہیں ہے، اس نے دنیا میں رزق دے رکھا ہے بے حساب، دنیا میں نعمتیں دے رکھی ہیں بے حساب، دنیا میں آسائشیں دے رکھی ہیں بغیر گنتی کے، جس دن وہ پوچھنے پہ آئے گا نا کہ وہاں ہر کوئی جواب دے گا، اور جواب دیے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وہاں پھر مخلوق کے جواب دے گی وَغَرَّتْهُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، تیرے سارے نبیوں نے، تیرے سارے رسولوں نے آیات پہنچائی ہیں، تیری باتیں ہمیں بتائی ہیں، اور قیامت کا منظر بھی بتایا ہے، ہم بھول گئے ہیں، ہم دھوکے کا شکار ہوئے ہیں۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اور ہم نے کفر کیا۔ اب سنیے کہ یہ کیوں ہے، یہ جواب طلبی کیوں ہے؟ وہ تو جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ پوچھے نہ پوچھے، کوئی بتائے نہ بتائے، کوئی مانے یا انکار کرے، وہ تو جانتا ہے۔ اب اس کی وضاحت بھی رب کا کلام 8واں سے 12 سورہ انعام رب فرماتا ہے ذالک، یہ سارا اس لیے ہے، یہ سارا اہتمام اس لیے ہے، الم یکن ربک مہلک القری، تمہارا رب بغیر بتائے کسی کو پکڑتا نہیں ہے، بغیر کسی کو آگاہ کیے پکڑتا نہیں ہے، بلا وجہ کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ الم یکن ربک، تمہارے پیدا کرنے والے کے یہ شایان شان ہی نہیں، مہلک القری بظلم، کہ وہ بغیر آگاہ کیے، بغیر پہنچائے اور بغیر مجرم کے تسلیم کیے، اس کی عدالت میں جب تک اعتراف جرم نہیں ہوگا وہ فیصلہ نہیں سنائے گا۔ اسے پتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، اس نے وہ قرآن میں کہا کہ علیم بذات الصدور، عالم الغیب والشہادہ، وہ تو ہر بشر کی خطا کو خطا بننے سے پہلے جانتا ہے، مگر وہ فیصلہ کب سنائے گا؟ مہلک القری بظلم، اس وقت جب بندہ اپنا جرم اعتراف کر لے گا، جب بندہ اپنی غلطی تسلیم کر لے گا، وہ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور بندہ تسلیم کرے گا کہ میں غفلت کا شکار ہوا، تیرا پیغام پہنچا، تیری آیات پہنچی، تیرے نبیوں نے، تیری کتابوں نے اپنا کام کیا اور ہم نے اپنا کام نہیں کیا۔ تو عزیز مکرم، قیامت کا یہ منظر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے جدا جدا قیامت ہے، انفرادی اعمال کا حساب الگ ہے، اجتماعی اعمال کا حساب الگ ہے، انفرادی گناہ کی جو پوچھ گچھ ہے وہ الگ ہے، اور انفرادی نیکی کا جو سوال ہے وہ الگ ہے، اجتماعی جو عمل ہے اس کا سوال الگ ہے، اجتماعی گناہ کی جواب طلبی الگ ہے، پھر اسی طرح ان کی سزا بھی، انفرادی اعمال کی سزا بھی الگ الگ ہے، انفرادی گناہ جو ہے اور اجتماعی گناہ کا جو عذاب ہے وہ بھی الگ ہے۔ عزیز مکرم، اس میں اس آیت میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے خطاب کا انداز دیکھیے، ویسے تو قرآن میں اس نے بار بار کہا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور کہیں کہا یا ایھا الناس، اے سارے انسانوں، مگر یہاں اس کے سوال کا انداز عطاب والا ہے، سختی والا ہے، قہر والا ہے۔ وہ جہاں مہربان ہے وہاں وہ قہار بھی ہے، وہ غفار ہے، بخش سکتا ہے، بخشنے والا ہے، بخشتا بھی ہے، مگر اس کے ساتھ پکڑنے والا بھی ہے، قہار بھی ہے، عذاب دینے والا بھی ہے،
اور یہاں سورہ انعام کی اس آیت میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب کا انداز ایسا ہے، یا معاشر الجن والانس، اے قوم جن و انس۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ رب نے جو آگے فرما دیا نا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں سے پوچھنا ہے، مگر عذاب کا جو فیصلہ ہے، سزا و جزا جو ہے، وہ صرف انسانوں کے لیے کیوں ہونے والی ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اگلی آیت ہی اس کو بیان کر رہی ہے کہ ذالک علم یکن ربک مہلک القری، جب تک انسان تسلیم نہ کرے اور جب تک رب کی آیتیں بندے تک پہنچے نہیں۔ اب چونکہ رسول سارے، انبیاء سارے انسانوں میں بھیجے گئے، جنوں میں نہیں بھیجے گئے، اس لیے جو سزا و جزا ہے وہ انسانوں کے لیے ہے۔ عزیز مکرم، یہ آیات ایک طرف تو ہمیں قیامت کا وہ منظر بتا رہی ہے کہ جہاں غفور الرحیم رب، جہاں پالنہار رب، جہاں رزاق رب، یہاں پہ اس نے رزق دے رکھا ہے اور بغیر گنتی کے دے رکھا ہے، یہاں اس نے نعمتیں دے رکھی ہیں تو ان گنت دے رکھی ہیں، مگر ایک مقام ایسا ہے جہاں وہ پوچھنے والا ہے، جہاں وہ پوچھنے والا ہے، یہاں نہیں پوچھ رہا، یہاں اس نے ہر چیز، ہر نعمت بغیر حساب کے دے رکھی ہے۔ تو عزیز مکرم، رب تعالیٰ سورہ انعام کی اس آیت میں ہمیں ایک تو قیامت کا وہ منظر بتا رہا ہے اور دوسرا انسانوں کا وہ جواب بھی بتا رہا ہے کہ انسان دنیا میں جتنا اکڑ لے، جتنی نافرمانی کر لے، بہرحال اس کی قدرت کاملہ کے سامنے جھکنے والا ہے۔ ایک مقام ایسا ہے جہاں اس کی عاجزی کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں، وہاں اس کی جب قدرت ظاہر ہونے والی ہے، جب یوم جزا کے مرحلے پر وہ رب کائنات اپنے شان ربوبیت کا اظہار فرمانے والا ہے، تو پھر بندے کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اپنے گناہوں کو تسلیم کرے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اور ایک یہ بھی بات کہ جو انفرادی اعمال ہیں ان کا سوال و جواب انفرادی ہے، چاہے وہ نیکیاں ہیں چاہے وہ برائیاں ہیں، اور جو اجتماعی اعمال ہیں ان کی جواب طلبی بھی اجتماعی ہونے والی ہے۔ عزیز مکرم، جس طرح نماز جمعہ ہے، جس طرح نماز عید ہے، اور جس طرح ہمارے یہ اجتماعی اعمال ہیں، آج ہم دیکھیں نا کہ ہم انفرادی اعمال میں کوتاہی کر رہے ہیں اور اجتماعی اعمال میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اجتماعی اعمال دیکھیں کہ ایک ہم سامنے مثال لے لیتے ہیں کہ قربانی ہے، اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اپنی اصل کی بنیاد پہ ایک سنت عمل ہے، مگر بلحاظ عمل کیونکہ آقا کریم کی نبوت والی زندگی میں اعلان نبوت کے بعد کبھی ایسا مرحلہ نہیں گزرا کہ آقا کریم نے قربانی نہ کی ہو، لہٰذا یہ عمل بلحاظ عمل واجب ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم اس اجتماعی عمل میں کس طرح سرکشی اور انکار کے راستے پر جا رہے ہیں اور ہم نے کیسے بہانے تراش لیے ہیں۔ پہلا بہانہ کیا ہے کہ 7.5 تولے سونا جو ہے وہ مقدار ہے۔ اب 7.5 تولے سونا کے لیے دوسری طرف ہم نے کبھی نہیں غور کیا کہ جو اگلا آپشن ہے وہ دوسرا ہے 52.5 تولے چاندی۔ حالانکہ بزرگان دین نے کہا کہ جو کم والا آپشن ہے نا اس کو اختیار کرو، اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو اگر ہم میت کریں تو آج کے روپے میں تو 1.5 لاکھ کے قریب اس کی مالیت بنتی ہے۔ اب اس حساب سے ہم اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے افراد جو حاجات اصلیہ کے علاوہ 1.5 لاکھ کی مالیت کے مالک قرار پاتے ہیں۔ اب اس میں دوسرا آپشن کیا ہے کہ اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، وہ صرف زکوٰۃ کے لیے ہے۔ اگر 3 ان دنوں میں بھی جو قربانی کے ایام ہیں بندہ اتنی مالیت کا مالک قرار پائے، مالک بنے، تو اس میں قربانی واجب ہے۔ یعنی 1.5 لاکھ کی مالیت، اس کے برابر روپیہ پیسہ، اس کے بندہ اگر 3 دنوں میں بھی مالک بنے تو
تو اس پہ قربانی اسی طرح واجب ہے۔ اب ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کے لیے نئے بہانے تلاش کیے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم پڑوسیوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم محتاجوں کی مدد کر رہے ہیں، یتیموں کی مدد ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے ایک واجب عمل نہیں پورا ہوتا ہے۔ یہ اجتماعی اعمال سے انکار ہے، اور اجتماعی اعمال سے انکار یاد رکھیے اس پہ عذاب انفرادی نہیں ہوتا، پھر اجتماعی ہوتا ہے۔ ایک قربانی کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ مشکل کیسے بنا دیا ہے کہ اس نے ایک مقابلہ بازی شروع کر دی ہے اس کی قیمت پہ، حالانکہ قیمت کبھی بھی یعنی قربانی کے جانور کی قیمت کا کبھی مقابلہ سوال ہی نہیں ہے۔ قربانی واجب عمل ہے، وہ 8,000 سے ہے، 7,000 سے ہے، 20 سے ہے، 22 سے ہے۔ آپ نے اپنا واجب عمل پورا کرنا ہے، آپ نے اپنے ذمے جو واجب ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اب مقابلہ بازی کیا ہے کہ ہم نے قیمت کا مقابلہ شروع کر دیا ہے۔ تو حاضرین مکرم، رب فرماتا ہے کہ ہم اپنا پیغام پورے طریقے سے پہنچاتے ہیں اور انسان کو گنجائش دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اور اس کے بعد جواب طلبی بھی ہوتی ہے، اور انفرادی اعمال کی جواب طلبی انفرادی ہوگی اور ان میں جزا و سزا انفرادی ہے، اور اجتماعی اعمال پر جواب طلبی اجتماعی ہے، اور پھر ان پہ سزا یا جزا، اگر وہ نیک عمل ہے تو ان پہ جزا ہے، اور اگر وہ برے عمل